مائیکل صاحب کا اور دیگر بھائیوں کے لیے اور پوری کلیسیا کے لیے نہایت ہی شکر گزار ہوں کہ آج مجھے یہاں خدمت کا موقع دیا گیا ہے۔ حبقوق کی کتاب اور لوکا کی انجیل کا جو حوالہ پڑھا گیا ہے، اس کا آپس میں کیا تعلق ہوگا؟ ایک دم سے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ حبقوق میں بات کچھ اور ہو رہی ہے لیکن یہاں نیک سامری ہے، لیکن ایک بات قابل غور ہے اور وہ ہے ہمیشہ کی زندگی، کیونکہ حبقوق دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت، کیونکہ میں پرانے عہد نامہ کا استاد ہوں، ٹیچر ہوں، پڑھاتا ہوں، لہٰذا میں نے اسی میں سے یہ ٹیکسٹ جو ہے نا منتخب کیا ہے، لہٰذا حبقوق دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت پر ہم غور کریں گے۔ اور یہاں پر قابل ذکر بات یہ ہے کہ لکھا ہے صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا، یعنی ہمیشہ کی زندگی کی بات ہے جو ایمان کے وسیلے سے ہے۔ اور لوکا کے واقعے میں، اس تمثیل میں بھی ہمیشہ کی زندگی کی ہی بات ہو رہی ہے جو شرع کا عالم یسوع مسیح سے پوچھ رہا ہے، اسے آزمانے کی غرض سے۔ لیکن پیشتر اس کے کہ ہم اپنے مضمون پر بھی غور کریں اور حبقوق دوسرا باب اور اس کی چوتھی آیت پر غور کریں، ضروری ہے کہ کچھ اہم باتیں میں آپ کے گوش گزار کر دوں، کیونکہ زیادہ تر لوگ اولڈ ٹیسٹامنٹ یعنی پرانا عہد نامہ پڑھتے نہیں، اس لیے انہیں ہسٹری کا اتنا پتہ نہیں ہوتا، تاریخ کا اتنا پتہ نہیں ہوتا۔ لیکن میں صرف یاد دہانی کے طور پر یہ بتانا چاہوں گا کہ اسرائیل کی متحدہ سلطنت کے جب دو ٹکڑے ہو گئے، ایک شمالی سلطنت کہلائی جس کا دارالحکومت سامریہ تھا، اور دوسرا یہودا کا قبیلہ جنوبی سلطنت جس کو ہم کہتے ہیں، یعنی 10 قبیلے سامریہ میں اور 2 قبیلے یروشلم جو شہر تھا ان کا دارالحکومت تھا، اس کی وہ وہاں پر حکومت قائم ہوئی۔ اس کے علاوہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے متکبر آدمی کا، اور متکبر آدمی کون ہے اور صادق آدمی کون ہے، اس پر بھی ہم غور و خوض کریں گے۔ لیکن پہلے ہم پھر سے ایک دفعہ آیت کو پڑھیں، اور لکھا ہے دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں، لیکن صادق ایمان سے زندہ رہے گا۔ یہ کتاب یعنی حبقوق کی کتاب یہودا کے بادشاہ یوسیہ بادشاہ کے بیٹے یہویاقیم کے دور میں لکھی گئی، لہذا ضروری ہے کہ یہویاقیم کے بارے میں بھی جانا جائے۔ یہ یہودا کا بادشاہ تھا، یہودا کی سلطنت کا بادشاہ تھا، یہودا کے قبیلے کا یہ بادشاہ تھا، اور صدقیہ بادشاہ بھی اسی سلطنت کا بادشاہ رہا ہے۔ یہ متکبر آدمی کون ہے جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے؟ دیکھ متکبر آدمی کا دل راست نہیں، اور ساتھ ہی اس کے کہا گیا ہے یہ تو راست نہیں ہے، اس کا دل ہے وہ صاف نہیں ہے، لیکن صادق ایمان سے زندہ رہے گا۔ متکبر آدمی کو سمجھنا ایک دم سے بہت مشکل ہے، لیکن مفسر اور عالم جو بائبل کی تفسیر کہتے ہیں وہ اسے کہتے ہیں کہ یہ شاہ بابل ہے، جس کا ذکر حبقوق پہلا باب اور اس کی 6 آیت میں کیا گیا ہے، جس میں خداوند فرماتا ہے کیونکہ دیکھو میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، کن پر؟ یہودا پر۔ کیوں؟ ان کی بدی اور ان کی بغاوت اور خداوند خدا کے خلاف گناہ کی بدولت۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ حبقوق کے دور میں اس کے ہم عصر نبی جو تھے ان میں سے ایک یرمیہ تھا اور ایک صفینیہ تھا۔ یہ اس کے دور میں 2 اور نبی برپا تھے جو نبوت کرتے تھے، اور خداوند نے یرمیہ سے کہا کہ ایک تمار لے، تمار ایک چمڑے کا بہت بڑا ایک ٹکڑا ہوتا جس کو لپیٹا جاتا اور اس کے اوپر لکھائی کی جاتی، کلام لکھا جاتا۔ آج کل تو ہمارے پاس کاغذ ہے، بائبل ہے، لیکن اس وقت یہ نہیں تھے۔
لہذا چمڑے کے اس تمار کو، یعنی اس بڑے ایک تھان کو، تھان ہم کہیں گے، اس کے اوپر تمار تو لکھ اور یہویاکیم کو دے۔ یہویاکیم کو کیوں دو؟ یہودا کا بادشاہ، کیونکہ اس کا کام تھا کہ وہ یہوہ کی گواہی دے، لوگوں کو خداوند کی شریعت کے تابع کرے اور انہیں راہ راست پر چلنے کی تلقین کرے، لیکن اس نے بدی کی۔ اگر آپ پرانا عہد نامہ پڑھتے ہیں، یرمیہ کا 36واں باب، تو اس میں سارے یہ احوال اس میں درج ہیں، بلکہ پورے آپ یرمیہ کی کتاب پڑھیں تو آپ کو یہ حالات ملیں گے۔ تو یہویاکیم نے چونکہ خداوند کے خلاف بدی کی، تو خداوند نے یرمیہ نبی سے کہا کہ ایک تمار لے اور اس پر لکھ، اور پھر خداوند نے اسے جو کچھ کہا، اس کے منشی باروک جس کا نام تھا، اس نے اسے لکھا۔ پھر باروک کو بھیجا گیا کہ جا تو یہویاکیم کے دربار میں جا اور اسے یہ تمار دے اور اسے خداوند کا کلام سنا۔ اور یہویاکیم کو خدا کا کلام وہ پسند نہ آیا، کیونکہ وہ اس کے خلاف تھا، کیونکہ خداوند نے اس سے کہا کہ دیکھ میں کسدیوں کو چڑھا لاؤں گا، یعنی وہ تیرے اوپر حملہ آور ہو گئے اور تجھے تباہ و برباد کر دیں گے، کیونکہ یہویاکیم نے خداوند کے حضور بدی کی تھی۔ یہویاکیم کو خدا کا یہ کلام پسند نہیں آیا، لہٰذا اس نے وہ پکڑا اور انگیٹھی جل رہی تھی اور اس میں وہ پھینکا اور اسے جلا دیا۔ خداوند نے یرمیہ سے کہا تو ایک اور تمار لے اور اس پر لکھ، اور پھر خداوند نے جو نبوت کی تھی اس کو اس نے پھر سے لکھا۔ یہ ہے یہویاکیم جو یہودا کا بادشاہ ہے، جس کا ذکر یرمیہ 36ویں باب میں کیا گیا ہے۔ 3 ابواب ہیں اس کتاب کے، جس میں 2 ابواب ہیں وہ خدا اور حبقوق کے درمیان شکوہ اور جواب شکوہ ہے۔ شکوہ ہم کہتے ہیں گلہ، جس میں ہمیں کسی بات کا کچھ رنج ہوتا ہے اور ہم کسی سے اس کا ذکر کرتے ہیں، اس کو شکوہ کہا جاتا ہے، اور جب جواب ملتا ہے تو اس گلے کا جواب ہم کہتے ہیں، جسے جواب شکوہ کہتے ہیں۔ اور پہلے ابواب ہیں ہی 2، خدا اور حبقوق کے درمیان سوال و جواب ہے۔ آپ یہ کتاب پڑھیں گے تو آپ کو اس کی تفصیل مل سکے گی۔ تیسرا باب جو ہے وہ حبقوق کی دعا ہے۔ میں اس کی اتنی تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا، لیکن آج کی آیت کی طرف ہم غور کرتے ہیں کہ آج کی آیت جو ہے حبقوق 2 باب اور اس کی 4 آیت۔ اس آیت کی اہمیت اتنی ہے کہ پالوس رسول نے اپنے 2 خطوط، رومیوں کے خط اور گلتیوں کے خط میں، رومیوں 1:17 اور گلتیوں 3:11 میں اس کا ذکر کیا ہے کہ راست باز اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ اور پھر عبرانیوں کا مصنف بھی اسی بات کا ذکر کرتا ہے کہ راست باز اپنے ایمان سے جیتا رہے گا۔ اس آیت کی یہ اہمیت ہے کہ صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا، جو حبقوق کہہ رہا ہے، جو خداوند نے اسے فرمایا، متکبر آدمی نہیں۔ کہ متکبر آدمی ہے کون، جس کے بارے میں ہم سیکھنا چاہتے ہیں اور جس پر ہم غور کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا واضح اشارہ نبوکدنضر بادشاہ کی طرف ہے، جو شاہ بابل کی سلطنت کا بادشاہ تھا، جسے خداوند نے حکم دیا کہ تو جا کے تو یروشلم پر چڑھائی کر، کیونکہ یہودا کے بادشاہوں نے خداوند کی خلاف ورزی کی، اس سے برگشتہ ہو گئے اور اس کے آئین اور اس کی شریعت کے خلاف انہوں نے کام کیا اور خداوند کے حضور انہوں نے بدی کی۔ متکبر آدمی جس کا یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اسے سر پھرا شخص کہا جاتا ہے، جس کا دماغ گرم ہو، جو اپنے غرور اور اپنے تکبر پر بھروسہ کرے۔ اس کی مثال ہمیں یہودا کے بادشاہ کی طرف بھی سے میں ملتی ہے، جس کا نام روبام تھا اور یہ سلیمان کا بیٹا تھا۔ اسے بزرگوں نے کہا سلیمان کی وفات کے بعد کہ تیرے باپ نے جو ٹیکس لگائے ہیں ہیکل کی مرمت اور
شاہی محل کے خرچے کے لیے اسے ذرا کم کر دے، یہ غریب لوگ ہیں، یہ کہاں سے اتنا دیں گے۔ لیکن روبام نے جا کے تو نوجوانوں سے مشورہ کیا اور انہوں نے اسے پٹھی مت دی، اور اسی غرور اور تکبر میں آ کر اس نے کہا میری چھنگلی، اس کی 6 انگلیاں تھیں، میری چھنگلی میری باپ کی کمر سے بھی موٹی ہے۔ اور اسی کے دور میں سلطنت بٹ کے تو 2 ٹکڑے ہو گئی، ایک شمالی سلطنت اور ایک جنوبی سلطنت، اور ایک سامریہ کا دارالحکومت بنا اور ایک یروشلم میں۔ وہ قوم، وہ چنی ہوئی نسل جسے خدا ایک رکھنا چاہتا تھا، وہ تکبر اور غرور کا شکار ہو گئی۔ متکبر آدمی کے توسط سے اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے، اور ایک یہودا کی سلطنت بن گئی اور ایک اسرائیل کی سلطنت بن گئی۔ یرمیہ کے دور میں ان لوگوں کا یہ حال تھا جو شرع کے عالم اور امراء تھے، یعنی بڑے بڑے لوگ تھے، ان کا یہ حال تھا، وہ نہ تو خدا کی سنتے تھے، نہ کسی نبی کی سنتے تھے، نہ کسی بزرگ کی سنتے تھے۔ اور انہوں نے کیا کہا، آؤ ہم یرمیہ کی مخالفت میں منصوبے باندھیں، کیونکہ شریعت کاہن سے جاتی نہ رہے گی، نہ مشورت مشیر سے، نہ کلام نبی سے۔ آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ دیں۔ یرمیہ 18واں باب اور اس کی 18ویں آیت۔ جیسے آج بھی کلیسیا کا اکثر یہ رویہ ہوتا ہے کہ پادری نے تو کہتے رہنا ہے، خدا نے کلام کرتے رہنا ہے، روح القدس نے ہمیں راہ راست پر چلنے کی تلقین کرتے رہنا ہے، آؤ ہم ہوں کر دیں اور ہم اپنی من مرضی کریں اور جس طرح سے ہم زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کی حالت یہودا کے ان لوگوں کی تھی جو یرمیہ کے دور میں، آؤ ہم اسے زبان سے ماریں اور اس کی کسی بات سے پر توجہ نہ دیں۔ یہ نظر انداز کر دینے کا ایک بڑا ہی خطرناک طریقہ ہے کہ ہوں کر دو اور کسی کی بات پر غور نہ کرو۔ یاد رکھیں، اگر ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہے، لیکن اس میں مثبت بات یہ ہے کہ تعلق قائم رہتا ہے، 2 دشمنوں کے درمیان تعلق قائم رہتا ہے، اور یہ تعلق کسی بھی وقت صلح میں بدل سکتا ہے۔ لیکن نظر انداز کر دینا ایک ایسا رویہ ہے جو یک طرفہ ہے، اور جس میں دوسرے فریق کو انوالو ہی نہیں کیا جاتا، شامل ہی نہیں کیا جاتا، انسان صرف اور صرف اپنی مرضی کرتا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک ہے، یہ دشمنی رکھنے سے زیادہ خطرناک ہے کہ ہم ہوں کر دیں، پادری کی بھی، شریعت کی بھی، خدا کی بھی، خدا کے پاک روح کی بھی، اور اس کی کسی بات پر توجہ نہ دیں اور اپنی من مانی کریں اور اپنی جے جے کریں، اور جو ہمارے من میں آتا ہے اسے ویسے ہی کرتے رہیں۔ ایسا رویہ انٹر ٹیسٹامنٹل پیریڈ، جسے بین العہدین کا دور کہا جاتا ہے، جب ملاکی اور متی کے درمیان 400 سال کا وقفہ تھا، اس میں نہ تو نبی برپا ہوا اور نہ کوئی کتاب لکھی گئی، اسے بین العہدین کہا جاتا ہے، خاموشی کا دور۔ اور یہ سزا کے طور پر تھا کیونکہ بنی اسرائیل نے بدی کی اور خدا کے خلاف وہ گناہ کرتے رہے۔ اس دور میں فقیوں اور فریسیوں نے جنم لیا، اور دراصل یہ بابل کی اسیری سے شروع ہو گیا، لیکن اس میں خاص طور سے جسے یسوع مسیح نے آ کر فقیوں اور فریسیوں سے کہا کہ تم رکابی کو تو اوپر سے صاف کرتے ہو لیکن اندر سے نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اندر سے منافق تھے، ریاکار تھے، ان کے اندر محبت نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی جو خداوند اپنے لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ ایسے لوگ، ایسے شخص اور ایسے خدا کے بندے، میں انہیں نہیں کہوں گا، خدا کے مخالف متکبر لوگ کہلاتے ہیں۔ وہ غرور اور تکبر سے چلنا پسند کرتے ہیں، اور وہ اپنی جے جے کار کے مطابق چلتے ہیں، اور روح القدس کے تابع بھی نہیں رہتے، جسے نئے عہد نامے میں روح القدس کے خلاف کفر بکنا بھی کہتے ہیں، روح القدس کی تکفیر بھی کہتے ہیں، جس میں انسان کو نیکی نیکی نظر نہیں آتی اور بدی بدی نظر نہیں آتی۔ انسان پاک روح کے تابع چلنا ہی نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اپنے گناہوں اور اپنی خواہشوں کے مطابق چلنا چاہتا ہے، خداوند کے پاک روح کی مرضی سے نہیں چلتے۔ یہ شخص آج کے دور میں متکبر ہے، اور وہ شخص حبقوق کے دور میں متکبر تھا۔ کون؟ جو یہوہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، اور ایمان رکھتے ہوئے بھی
وہ اس کی شریعت کو اپنے سامنے نہیں رکھتا، اس کے مطابق نہیں چلتا تھا اور اپنی زندگی وہ گزارنا چاہتا تھا، اسے کہا گیا ہے متکبر آدمی۔ لیکن وہاں پر متکبر آدمی کون ہے؟ شاہ بابل، نبوکت نظر بادشاہ، جسے اپنے رتھوں پر، جسے اپنے ہتھیاروں پر، جسے اپنے نیزوں پر اور اپنی فوجیوں پر اتنا گھمنڈ تھا اور غرور تھا کہ وہ سپر پاور کہلاتا تھا اور کسی کو بھی تحت ایک کر سکتا تھا۔ خداوند دراصل یہودا کے لوگوں کو پیغام دیتا ہے کہ میں اس کے وسیلے سے تمہیں تباہ و برباد کر دوں گا، لیکن دراصل خدا اپنے لوگوں کو تباہ و برباد کرنا نہیں چاہتا۔ وہ ڈراتا ہے، دھمکاتا ہے، اپنے کلام اور اپنے آئین اور اپنی شریعت کی باتوں کو یاد کرواتا ہے تاکہ لوگ راہ راست آ جائیں اور پٹڑی پر آ جائیں۔ لیکن ساتھ ہی وہ کیا کہتا ہے کہ صادق بنو۔ کیوں؟ کیونکہ صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا، زندہ رہے گا۔ ایمان کے وسیلے سے صادق زندہ رہے۔ صادق ہے کون؟ عبرانی میں اس کو صدیق کہتے ہیں، اور صدیق اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اور صدیق سے صادق بھی ہم استعمال کرتے ہیں کسی بھی شخص کا نام۔ اور یونانی پادری صاحب بتا رہے تھے، پادری مائیکل صاحب اور ان کے بھائی، یہ یونانی پڑھ رہے ہیں، اور یونانی میں جب اس کا ترجمہ کیا عبرانی کا تو اس کا ترجمہ رائچیس یعنی راست باز کیا گیا۔ یعنی راست باز شخص وہ ہے جس کا اخلاق بلند ہو، جو گناہ سے پاک اور اس سے دور رہنے کی جستجو اور کوشش میں رہے، جو خداوند کے خوف میں زندگی گزارے۔ حبقوق کے دور میں راست باز شخص وہ ہوا کرتا تھا، پہلی بات اس میں دو باتیں ہونا ضروری تھیں۔ پہلی بات، جو خدا کی شریعت کو پڑھے، اس کی تلاوت کرے اور اس کا مطالعہ کرے۔ یہودی لوگ جو تھے وہ خدا کی شریعت کو انجوائے کرنا چاہتے تھے، وہ خدا کی شریعت کو پڑھتے ہوئے لطف اندوز ہونا چاہتے تھے، جس کو ہم برکت کہتے ہیں، جس کو ہم مسا کہتے ہیں آج کے دور میں، وہ حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اور اگر وہ انہیں ملتا نہیں تھا تو وہ تلاوت کو چھوڑ دیتے تھے، جو بھی وہ پڑھ رہے ہوتے تھے، جو کتاب بھی پڑھ رہے اسے کو چھوڑ دیتے تھے، اور وہ روزہ رکھتے، خدا سے دعا مانگتے اور اس سے پوچھتے کہ مجھے بتا تو مجھ سے کلام کیوں نہیں کر رہا، کیونکہ چمڑے دی مشک دی مثال ہویا ہے ربا میرا حال، تو قدم مینوں جواب دیں گے، رکھاں گا یاد دل ستی تیریاں سب شہادتاں، فقط مجھ سے کلام کر۔ یہ تڑپ ہوتی تھی ان میں، اور زبور نویس اس کا تذکرہ کرتا ہے، تیرے کلام نو میں دل وچ رکھاں تے کراں نہ تیرا گناہ، جوان بھلا کس طرح صاف رکھے گا اپنا راہ۔ یہ وہ کرتے تھے اور انجوائے کرنے کی کوشش کرتے تھے، اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے تھے۔ میری بہنوں اور میرے بھائیوں، کیا ہم خدا کے کلام کی تلاوت کرتے ہیں یا صرف اتوار کو آ کے بیٹھتے ہیں چرچ میں؟ ہمیں زیادہ نہیں تو تھوڑا بہت ہر روز ہر وقت اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اور صرف کرنی نہیں، اسے انجوائے کرنا ہے، اس سے لطف اندوز ہونا ہے۔ اور لطف اندوز ہوا جاتا ہے جب ہم روح القدس کے تابع اپنے آپ کو رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، ورنہ ہم خالی ہاتھ بیٹھے رہیں گے۔ اور خداوند سے پھر زبور نویس کی طرح ہم گائیں، اس سے کہیں، چمڑے دی مشک دی مثال ہویا اے ربا میرا حال، سکی ہو جیڑی تو دے نال پر میں نہ بھولیا تیرا نام۔ میں تیرا نام تو نہیں بھولنا چاہتی، میں تیرا نام تو نہیں بھولنا چاہتا، میری حالت اس وقت اس مشک کی مانند ہو گیا جو چمڑے کیا اور جو دھوپ میں سوکھ رہی ہے اور وہ پانی سے تر نہیں ہے۔ مجھ سے کلام کر، اپنے پاک روح سے مجھے معمور کر، مجھے حکمت و دانائی بخش، میں تیرے کلام سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہوں، لطف اندوز ہونا چاہتی ہوں۔ اور یقیناً خدا ایسا لطف اور ایسا سرور اور ایسا کلام بخشتا ہے جو شہد سے بھی میٹھا ہے، اس کے ٹپکے سے بھی زیادہ میٹھا ہے، وہ کلام اور اس کی شیرینی ہمیں عطا کر دیتا ہے۔ دوسری بات حبقوق کے دنوں میں راست باز شخص کے لیے ضروری تھی، ایک تو یہ تھی کہ وہ شریعت کو پڑھے اور اسے انجوائے کرے۔ اب یہ انجوائے کر کے، یہ لطف اندوز ہو کے، یہ برکت اور یہ مسا اور یہ فیض پا کے بیٹھے نہیں رہنا، اس سے دوسرے لوگوں کو
کے ساتھ ہمارا حسن سلوک کیا ہے، ہمارا ان سے رویہ کیا ہے۔ اگر ہم یہاں پر عبادت کرتے ہیں یا گھر میں خدا کے کلام کو پڑھتے ہیں اور اپنے گھر میں ہم ایک دوسرے کی عزت ہی نہیں کرتے، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہی نہیں، ان سے ہمارا کلام ہی نہیں، ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا میل جول نہیں، کلیسیا میں ہم ادھر تو آ کے عبادت کرتے ہیں لیکن باہر جا کے ہم دوسروں کے ساتھ ملنا بھی روا نہیں کرتے، کیونکہ ہماری ان کے ساتھ رنجش ہے، ہمارا ان کے ساتھ پھڈا ہے، ہماری ان کے ساتھ لڑائی ہے۔ لوگوں کے ساتھ حسن سلوک بھی بہتر رکھا جائے، لیکن یہ کیسے ہو؟ ہم رکھنا چاہتے ہیں لیکن ہو نہیں پاتا۔ خداوند سے مدد مانگے اور اس سے پوچھیں کہ اے خداوند میری مدد کر، میں یہ کرنا چاہتا ہوں اور مجھے راہ راست پالا، میں راست بازی کی زندگی بسر کرنا چاہتا ہوں اور میں تیرے کلام کے مطابق چلنا چاہتا ہوں، مجھے اپنی شریعت سے بھی فیض یاب کر تاکہ میں لطف اندوز ہوں اور مجھے لوگوں کے ساتھ بھی میل ملاپ برابر رکھنے کی توفیق بخشتا رہے، تاکہ میں صداقت اور ایمانداری سے چلتا چلا جاؤں، کیونکہ تیرے کلام کے مطابق راست باز ایمان سے زندہ رہے گا، یعنی صادق ایمان سے جیتا رہے گا۔ صادق شخص ہے کون؟ کس کو ہم صادق کہہ سکتے ہیں؟ صادق شخص وہ ہے جو خائن نہ ہو، جو امانت میں خیانت نہ کرے، جو امین اور سچا ہو۔ امانت یا خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ روپے پیسے کی بات ہے۔ اگر خدا نے ہمیں امانت دی ہے کہ جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے اور یروشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں میرے گواہ ہوگے، یہ خداوند نے ہمیں ایک امانت دی ہے، اور اگر ہم اس میں خیانت کرتے ہیں، اس کا پرچار ہی نہیں کرتے، اس کی تعلیم پر عمل ہی نہیں کرتے، اس کے اختیار آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا، پس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں بپتسمہ دو اور انہیں یہ تعلیم دو۔ تعلیم بھی دینی ہے۔ اس میں ہماری کیا ذمہ داری ہے؟ صرف پیسوں کے حساب سے صادق نہیں ہے، امین اور سچا نہیں ہے، یہی امانت میں خیانت نہیں ہے۔ اگر ہم خدا کی شریعت، خدا کے کلام اور چرچ کی ذمہ داریوں میں بھی ہم برابری کا حصہ نہیں لیتے، دلچسپی کا مظاہرہ نہیں کرتے، تو ہم خائن ہیں، ہم خیانت کرتے ہیں، ہم صادق نہیں۔ دراصل صادق بنا ہی نہیں جا سکتا خدا کے کلام کے بغیر اور روح القدس کی توفیق کے بغیر۔ اگر ہم کہیں کہ ہم پورے صادق بن جائیں تو یہ بہت مشکل کام ہے۔ خدا کو بھی پتہ ہے کہ ہم محض انسان ہیں، اور پالوس نے کیا کہا ہے کہ جس نیکی کا تو میں ارادہ کرتا ہوں وہ تو مجھ سے ہو نہیں پاتی، لیکن جس بدی کا میں ارادہ بھی نہیں کرتا وہ مجھ سے ہو جاتی ہے۔ ہائے میں کیسا کمبخت ہوں۔ خدا کو ہماری مجبوریوں کا پتہ ہے کہ یہ فرشتے نہیں ہیں، لیکن ہم راست باز اور صادق بننے کی کوشش تو کرتے رہیں، اور یقیناً خداوند کوشش کرنے والوں کو پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے اور وہ انہیں پسند کرتا ہے۔ لیکن ایسا شخص جو صادق کہلاتا ہے، جو راست باز کہلاتا ہے، وہ ایسے نہیں زندہ رہے گا، وہ ایمان سے زندہ رہے گا۔ اور یہاں پر لکھا ہے صادق اپنے ایمان سے زندہ رہے گا، اور نئے عہد نامے میں لکھا ہے راست باز اپنے ایمان سے زندہ رہے گا۔ اور خدا اور اس کی شریعت اور اس کے لوگوں کے ساتھ وفاداری کے بغیر ایمان نہیں ہو سکتا۔ اگر ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یسوع پر ایمان ہے، ہمارا خدا اس کی انجیل پر ایمان ہے، اس کے کلام پر ایمان ہے، اس کے دوبارہ آمد ثانی پر ایمان ہے، تو یہ کافی نہیں، بلکہ وفاداری اس کے لیے پہلی بات ہے۔ شریعت کے عالموں نے یہاں پر جو لفظ لکھا ہے ایمان، اس کے لیے جو ترجمہ کیا ہے اس کے لیے وفاداری کیا گیا ہے کہ صادق وفاداری کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ یعنی صادق اگر ہمیشہ کی زندگی پانا چاہتا ہے، خدا کی بادشاہی میں جانا چاہتا ہے، تو اسے وفاداری کا مظاہرہ کرنا ہے، اسے وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ لوکا 10واں باب، اور ہم دراصل جب چھوٹے تھے، بچے تھے، تو اس وقت ایک گیت گایا جاتا تھا، اسا یسودہ دوبارہ نہیں چھڑنا، زمانہ آسماں کے
ਵੇਖ ਲੈ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਭੱਠੀਆਂ 'ਚ ਸੜਾਂਗੇ। اور آج بھی ایک گیت گایا جاتا ہے، کندھوں پہ سلیبے ہوں انجیل ہو ہاتھوں میں، تکلیفوں کا کیا کہنا مرنا بھی گوارا ہے۔ جان نثار کرنے والوں کو، جان نثاروں کو ایمان کے بانی کہا جاتا ہے یا ایمان کے پیروکار کہا جاتا ہے، اور یہ وفاداری کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ شرع کا یہ عالم جس کا ذکر ہم نے نیک سامری کی تمثیل میں پڑھا ہے، وہ دراصل یسوع کو آزمانا چاہتا ہے۔ اسے پتا تھا میں شرع کا عالم ہوں، بہت بڑا استاد ہوں، مجھ سے بڑا کون ہے، اور وہ اپنے آپ کو پاک صاف اور راست باز بھی گردانتا تھا۔ اور اس نے یسوع کو آزمانے کے لیے کہا کہ میں ہمیشہ کی زندگی کیسے پاؤں، جس کا ذکر ابھی ہم نے سنا ہے، یعنی کہ میں خدا کی بادشاہی میں کس طرح سے داخل ہوں۔ پھر یسوع نے اس سے پوچھا کہ توریت میں کیا لکھا ہے اور تو اسے کس طرح سے پڑھتا ہے۔ شرع کے عالم نے کیا کہا؟ یہی کہ تو اپنے سارے دل اور اپنی ساری جان اور اپنی ساری طاقت اور اپنی ساری عقل سے خداوند اپنے خدا سے محبت رکھ، اور اپنے پڑوسی سے اپنی مانند برابر محبت رکھ۔ یعنی جو محبت تو اپنے ساتھ رکھتا ہے، اپنی زندگی کے لیے رکھتا ہے، وہ اپنی کلیسیا کے لیے بھی رکھ، اپنے لوگوں کے لیے بھی رکھ، اور دیگر لوگ برادری کے لیے بھی رکھ۔ یسوع نے کہا یہی کر تو جیے گا، ہمیشہ کی زندگی تب بھی تجھے ملے گی اگر ان پر عمل کرے گا۔ یہ یسوع سے کہتا ہے۔ شرع کا عالم پھر اسے گھماتا ہے اور کہتا ہے پھر میرا پڑوسی کون ہے؟ پھر یسوع کہتا ہے، پھر وہ ساری اسے نیک سامری کی تمثیل بتاتا ہے، اور اینڈ میں اس سے پوچھتا ہے کہ تیری نظر میں اس میں کون نیک ہے؟ اور شرع کے عالم نے کہا وہ جس نے اس پر ترس کھایا۔ وفاداری ترس کھانے اور رحم کھانے کے بغیر آ ہی نہیں سکتی، اور ایمان پر قائم رہا ہی نہیں جا سکتا جب تک کہ وفاداری زندگیوں میں نہ آئے۔ فروتنی کیا ہے؟ محبت کا ایک حصہ ہے، ایک جز ہے، اور حلم بھی اور برداشت بھی۔ فروتنی ہے کہ ہم اپنی میں کو ماریں اور اپنی خودی سے انکار کریں، اور اگر میں بہت بڑا عالم ہوں تو میں نیچے آ کر بات کروں، اپنے آپ کو عام شخص گردانوں۔ اس کو فروتنی کہتے ہیں۔ گھمنڈی اور شیخی بات نہ ہو، متکبر آدمی نہ ہو۔ اور دوسری بات محبت میں پائی جاتی ہے حلم۔ حلم ایک ایسا رویہ ہے جس میں غصہ تو آئے مگر کیا نہ جائے، اسے کنٹرول کر لیا جائے، اسے پی لیا جائے۔ پالوس بھی اس کا ذکر کرتا ہے کہ غصہ تو کرو مگر گناہ نہ کرو۔ اور تیسری بات برداشت۔ ہم حالات ناگفتہ بے ہوں، تنگی ہو، بے روزگاری ہو، بیماری ہو، یا کچھ بھی نامساعد حالات ہوں، مشکل حالات ہوں، اس میں برداشت کریں تو یہ محبت کو جنم دیتی ہے۔ یہ چاروں مل کر دراصل یگانگی اور یونٹی کو جنم دیتی ہے۔ لہذا ایمان ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ وفاداری نہ ہو، اور وفاداری ہو ہی نہیں سکتی جب تک کہ محبت نہ ہو۔ حبقوق کے دنوں میں نہ صرف تعلیم و تربیت پر توجہ دی جاتی تھی، بلکہ یہ سلسلہ جاری رہا، شریعت کو پڑھنے اور اسے دوسروں تک منتقل کرنے کا۔ اور جب ملاکی نبی کے بعد خاموشی کا دور شروع ہوگا، خدا بہت ناراض تھا، اور نہ اس نے کوئی نبی بھیجا اور نہ کوئی کتاب لکھی گئی۔ لہٰذا اس دور میں جو ربی تھے شرع کے عالم، ان میں سے کچھ تو اپنے دشمنوں یعنی رومی حکومت کے ساتھ انہوں نے ہاتھ ملا لیا، ان کی مرضی کے مطابق چلنا شروع کر دیا، لیکن کچھ ایسے غیور قسم کے یہودی تھے جو خدا کی غیرت رکھتے تھے اور اس کی شریعت کی غیرت رکھتے تھے۔ رومی حکومت نے یہودیوں سے کہا کہ کوئی شخص شریعت سے وابستہ نہ رہے اور نہ کوئی تعلیم دے اور نہ اس طرح سے بیٹھ کے تو عبادت کرے اور کسی کو سکھائے۔ لہٰذا اس پہ انہوں نے پابندی لگا رکھی تھی۔ لیکن ایک ربی یعنی استاد، وہ ایک غار میں خفیہ، تجھے رومی حکومت کا ذرا برابر بھی خوف نہیں کہ تو موت کو گلے لگا کے تو انہیں تربیت دے رہا۔ تو ربی عقیوہ نے پتہ کیا کہا؟
اس نے کہا پپوس خطرہ رومی حکومت کا نہیں ہے، خطرہ ہمیں اپنے ہی لوگوں سے ہے جن کی وجہ سے یروشلم تباہ ہو گیا اور برباد ہو گیا۔ آج خطرہ نہ تو ہمیں باہر سے ہے اور نہ کسی ایسی دھمکی سے ہے، خطرہ ہمیں اپنے ہی مسیحیوں سے ہے، اپنے ہی بہن بھائیوں سے ہے، جس میں ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچتے رہتے ہیں اور ترقی کی منازل ہم آگے طے نہیں کر پاتے۔ خداوند خدا پر بھروسہ رکھنا، خدا پر اعتقاد رکھنا صادقوں اور ایمانداروں کا شیوا ہے، لائف سٹائل ہے۔ اور ایمان کی مضبوطی کا باعث ابراہیم تھا، یعنی دوسرے لفظ میں آج اگر ہم ایمان پر قائم ہیں تو ابراہیم کی مثال کی بدولت ہمیں وہ عطا ہوتا ہے۔ اس کی مثال کو ہم سامنے رکھتے ہیں، جس نے خداوند کی آواز پر لبیک کہا اور جو کچھ خداوند نے اسے کہا اس نے اس کی پیروی کی۔ سول بادشاہ نے خیانت کی، وہ صادق نہ رہا کہ بادشاہوں کا شیوا تھا کہ وہ بنی اسرائیل کو دشمنوں سے بچائیں اور خدا کے حکم کے مطابق زندگی گزاریں، لیکن سول بادشاہ نے خدا کے حکم کے مخالف عمالیکیوں پر تلوار چلاتے ہوئے انہیں مکمل طور پر تباہ نہ کیا اور ان کا مال مویشی اور سونا چاندی اور دیگر چیزیں وہ وہاں سے لوٹ کر لے آئے۔ یہ ایمان پر قائم نہ رہنے کی ایک نیگیٹو، منفی اور خطرناک مثال ہے، اور یہی ایمانت میں خیانت ہے۔ ایسے رویے، ایسے زندگی جو سول بادشاہ کے سے اپناتے ہیں، وہ زندگی کے وراثت خدا کی بادشاہی کے خواہاں نہ ہو، بے شک ہم کتنے بھی بڑے خدا کے پرستار اور یسوع کے فالوور کیوں نہ بنے۔ راست باز اپنے ایمان سے زندہ رہے گا، صادق اپنے ایمان سے جیتا رہے گا، اور وفاداری کے بغیر یہ ناممکن ہے۔ وفاداری صرف یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ہلاک کرنے لگا ہے تو ہم کہیں کہ ہم یسوع کا انکار نہیں کریے۔ وفاداری یہ بھی ہے کہ ہم خداوند کے لوگوں، خداوند کے کاہن، پادری، خدا کے خادم، ایلڈروں، بزرگوں، نہ صرف ان کی بات کو مانیں بلکہ خدا کی شریعت اور خود عمل کرتے ہوئے یسوع کی پیروی سے ہم پیچھے نہ ہٹیں، اور ہم کہیں کندھوں پہ صلیبیں ہوں، انجیل ہو ہاتھوں میں، مرنا بھی گوارا ہے۔ اس قسم کا ہم رویے کا اظہار کریں۔ یوحنا 6 باب میں یسوع یہودیوں سے گفتگو کر رہا ہے اور انہیں کہہ رہا ہے کہ زندگی کی روٹی میں ہوں، یعنی کہ دوسرے لفظوں میں ہمیشہ کی زندگی میں ہوں۔ وہ ناراض ہو گئے کہ ہمارے باپ دادا نے بیابان میں من کھایا اور وہ مر گئے، تو کون ہے جو ہمیشہ کی زندگی ہے، جو کبھی مرتی نہیں اور ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ اور اس سے خفا ہو کے یسوع مسیح کے کچھ شاگرد منحرف ہو گئے اور بے وفائی کر گئے اور اسے چھوڑ گئے، کیونکہ انہیں ڈر تھا یہ خود بھی مرے گا اور ہمیں بھی مروائے گا۔ یسوع مسیح نے باقی شاگردوں سے پوچھا کہ کیا تم بھی چلے جانا چاہتے ہو؟ تو پطرس نے کیا کہا؟ ہم کس کے پاس جائیں؟ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں۔ اور یہی پطرس جس نے کہا کہ ہمیشہ کی زندگی کی باتیں تو تیرے ہی پاس ہیں، جب اسے شہید کیا جانے والا تھا تو اس کو صلیب چڑھانے لگے رومی، تو پطرس نے کیا کہا؟ مجھے الٹی سولی چڑھاؤ، سیدھی سولی تو میرا یسوع بھی چڑھا تھا۔ اور پالوس رسول، اس کا سر جب تن سے جدا کیا جانے والا تھا کیونکہ وہ یسوع کی منادی کرتا تھا، تو اس نے کہا کہ آخری خواہش میری یہ ہے کہ میرا سر فوراً تن سے جدا کر دو، کیونکہ میں اپنے مسیح کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ اور مکاشفہ کی کتاب میں ایک کلیسیا کا ذکر ہے، اور وہ ہے سمرنا کی کلیسیا۔ سمرنا کی کلیسیا کا پہلا بشپ، اس کا نام تھا بشپ پولیکارپ۔ بشپ پولیکارپ یسوع کا مناد تھا، اس کی تبلیغ کرتا تھا اور انجیل کی منادی کرتا تھا۔ رومی ایک اسٹیڈیم میں ایک لکڑیوں کا پشتہ چنا اور ارد گرد لوگ بیٹھے ہوئے تماشا دیکھنے کے لیے، اور پولیکارپ کو لایا گیا، بشپ پولیکارپ کو، اور رومی گورنر نے اس سے کہا کہ تو آج یسوع کا انکار کر دے اور یہ اس کی منادی کرنا چھوڑ دے، تبلیغ کرنا چھوڑ دے، تو میں تیری جان بخشی کر دوں گا۔ پولیکارپ نے کہا
وہ یسوع جو 86 برس تک میرا وفادار رکھا، کیسے ممکن ہے کہ میں اسے چھوڑ دوں اور اسے بے وفائی کروں؟ میرے عزیزو، ایک مثال پر غور کرتے ہوئے آج ہم اس کلام کو اپنے دل میں رکھیں۔ ایک درخت تھا اور درخت جل رہا تھا، اور درخت کے اوپر پرندہ بیٹھا ہوا تھا۔ ہندی میں درخت کو کہتے ہیں برچ، اور ایک شخص وہاں سے گزر رہا تھا۔ اس نے اس پرندے سے کہا، آگ لگی اس برچ کو، جلنے لگے سب پات۔ اس درخت کو آگ لگی، اے پرندے تیرے سر پتے جل رہے ہیں، اڑتا کیوں نہیں پنچھیا جب کھمب تمہارے ساتھ، تیرے پر ہیں اڑ جا۔ اور پرندے نے اسے پتہ کیا جواب دیا؟ اسے کہا، پھل کھایا اس برچ کا، اس درخت کا کھایا، بیٹھ لبیڑے پات، اپنے بیٹھوں سے اس کے پتے لبیڑتا رہوں، اڑ جانا بھرم نہیں، مرنا اس کے ساتھ۔ اگر ہم صادق ہیں، اگر ہم راست باز ہیں اور راست بازی کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں، تو پرندے سے سیکھیں ہیں کہ وہ یسوع جو اتنا ہمارا وفادار تھا، کیسے ممکن ہے کہ ہم اسے بے وفائی کریں؟ مرنا اس کے ساتھ۔ ہمارا جینا بھی یسوع ہے۔ آج قوائر اور بڑا مجھے اچھا لگا میرے جیون میں یسوع کا نام، دراصل یسوع ہی کا نام ہے، اور اسی کی ہم نے اس کے ساتھ حالات کیسے بھی ہم نے ہٹنا نہیں، صادق ایمان سے جیتا رہے گا، اور نیا احترامہ کہتا ہے راست باز ایمان سے زندہ رہے گا۔ ہم نے اپنے ایمان پر قائم رہنا، خداوند کے ساتھ، اس کے کلام کے ساتھ وفاداری کا ثبوت دینا ہے۔ ہم اپنے سروں کو جھکائیں، خاموشی میں اپنی آنکھیں بند رکھیں،